بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 5۔ آج کا سبق ہم آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ سورہ نازعات کی 14 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھی، آج 15ویں آیت سے سبق شروع کریں گے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ حل اتاکا، کیا آپ کو پہنچا ہے؟ حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ۔ اذ ناداہ، جب پکارا ان کو، ربہ، ان کے رب نے، بالوادی المقدس، پاکیزہ وادی، طوً یعنی طویٰ میں، اذهب، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقل، بس آپ کہیں، حل لک، کہ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا تو چاہتا ہے، الی ان تزکیٰ، پاک ہونا، درست ہونا، واہدیک، اور میں تیری رہنمائی کروں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ، کہ تو اس سے ڈرنے لگے، فاراہ، پھر دکھایا اس کو یعنی فرعون کو، الآیۃ الکبریٰ، ایک بڑی نشانی یا بڑا معجزہ، فکذب، تو فرعون نے اس کو جھٹلایا، وعصیٰ، اور نافرمانی کی، ثم ادبر، پھر پیٹ پھیر کر، یسعیٰ، کوشش کرنے لگا، فحشر، پھر لوگوں کو جمع کیا، فنادیٰ، اور اعلان کیا، فقال، تو اس نے کہا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، نکال الآخرۃ والاولیٰ، آخرت اور دنیا کے عذاب میں، ان فی ذالک، بے شک اس عذاب میں، سزا دینے میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشیٰ، جو ڈرتا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اس سے پہلی یعنی پچھلی آیات میں کفار کی تکذیب اور انکار کا ذکر ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے کہ کفار کیوں کر تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر دیا کہ تکذیب اور انکار صرف آپ ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم والوں نے یا جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا تو انہوں نے یہی تکلیف ان کو بھی دی ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ تو حل اتاک حدیث موسیٰ سے واقعہ شروع کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا، اذ ناداہ ربہ، کہ جب ان کو ان کے رب نے پاکیزہ وادی یعنی طویٰ میں پکارا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اور اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، یا اس کا لقب فرعون تھا، اور بڑا ظالم تھا۔ اس کا نام روایات میں ولید بن مصعب بن ریان آتا ہے، اور اس کی عمر تقریباً 400 سال سے زیادہ تھی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام، اپنا محکوم اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہاری سلطنت میں، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تیری ہلاکت کا وہ باعث بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں تو ان کو ذبح کر دیا جائے، اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اتفاق سے جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا تو اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے قتل کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا تھا کہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھو کہ یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ جانے لگی۔ صندوق کو فرعون کی بیٹی یا پھر فرعون کی ایک باندی نے اس کو پکڑ لیا تھا، اور اس کو جب کھولا تو اس میں ایک لڑکا تھا، تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے اس بچے کو لے کر وہ اپنے گھر آ گئی۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے پرورش کی خاطر ان کی والدہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ پھر دودھ پینے کی مدت کے بعد وہ دوبارہ فرعون کے محل میں آ گئے تھے، اور وہاں پہ ہی انہوں نے پرورش پائی تھی۔ پھر ایک دن ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ
وہ شہر گئے تھے، وہاں پہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرعونی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اس کی موت واقع ہوئی۔ تو جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ تو ایک آدمی کہ جو اسلام لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اس نے قبول کر لیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک کنویں کے پاس پہنچے جہاں لوگ اپنے مویشیوں کو، اپنے بکریوں کو وہ پانی پلا رہے تھے۔ قریب ہی دو لڑکیاں بھی کھڑی تھی کہ جو پانی اپنے جانوروں کو، اپنی مویشیوں کو پانی پلانے کے انتظار میں ایک طرف کھڑی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ادھر کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مرد اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد ہماری باری آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر گئی، چونکہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے پاس کھانا کھایا اور ان کو اپنا پورا واقعہ بتایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگائی کہ تمہیں 8 سال یا پھر 10 سال میرے پاس رہنا پڑے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 8 یا 10 برس وہاں پہ ان کے پاس گزارے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان 8-10 سالوں میں لوگ اس واقعے کو، یعنی جو انہوں نے فرعونی کو مارا تھا، قتل کیا تھا، تو اس واقعے کو لوگ بھول چکے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ واپس مصر کی طرف چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ سردی کا زمانہ تھا اور رات کا وقت تھا، جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، وہاں روشنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں پر ٹھہرایا اور کہا کہ میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ہے تو میں ان سے مل لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں ان سے کوئی آگ یہاں پہ لے آؤں یا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی۔ تو اس سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، یعنی یا موسیٰ انی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ہی عصائی، کہ یہ میری لاٹھی ہے یا میرا عصا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اس کو زمین پر پھینک دو، چنانچہ وہ ایک سام بن گیا، یعنی ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں دباؤ، تو انہوں نے ایسا کیا تو وہ سورج کی طرح بالکل روشن ہو گیا۔ تو یہ انہیں ایک دوسرا معجزہ مل گیا تھا۔ چنانچہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ساتھ میں یہ 2 بڑے معجزے بھی دیے گئے۔ تو اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس، کہ جب ان کو ان کے رب نے پکارا، یعنی کوہ طور پر ان کو لے گئے تھے اور ان کو وہاں پر پکارا تھا، تو اسی واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ آگے پھر ان کو حکم کیا دیا کہ اذهب الى فرعون، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، انه طغى، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر 2 بڑے معجزے دیے، ایک ید بیضاء اور عصا، یہ دونوں معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے سرکشی کی ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر وہاں مصر روانہ ہو گئے تھے، اور راجح قول یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس آپ کہیں کہ کیا تو درست ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون سے کہیے کہ کیا تو درست ہونا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرنے لگے، یعنی
اس سے ڈرنے کی وجہ سے تو راہ راست پر سیدھے راستے پر آ جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، دعوت دی، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اس نبوت کی نشانی یا معجزہ طلب کیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑا معجزہ، بڑی نشانی دکھائی، اور راجح قول کے مطابق یہ معجزہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباری وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا، اور فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، اور ابھی میں اس کے مقابلے کے لیے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ تو تب وہ جادوگر جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیٹ پھیر کر کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادی، اور پھر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا ان کے سامنے۔ اس نے یہ اعلان کیا، یہ تقریر کی کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلایا، ماہر جادوگروں کو جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوا۔ انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹیاں سب ڈالی تو وہ سانپ بن گئے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی یا اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن گیا اور ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہ دیکھ کر تمام جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون تب بھی ایمان نہیں لایا۔ تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گرفتار کیا، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا کے عذاب میں، یعنی اس کو دنیا اور آخرت میں ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہے، دوسرے لوگ دیکھ کر اس کو سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا قلزم میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی اس واقعے میں یا فرعون کو سزا دینے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو احکامات ہیں، وہ جو احکامات لائے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ اے نبی، آپ کے مخالفین کا جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اب یہاں لغات ہیں۔ سب سے پہلے ہے الواد، یہ وادی کو کہا جاتا ہے یا دو پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کی جگہ یا میدان کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اودیتن ہے۔ المقدس بمعنی پاکیزہ ہونا، مبارک ہونا، یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ طون، بعض کے نزدیک یہ ایک پہاڑ کا نام ہے یا ملک شام میں ایک وادی، ایک میدان کا نام ہے۔ طغی بمعنی سرکشی کرنا، گناہ میں حد سے بڑھنا یا زیادتی کرنا، یہ طغیان سے مشتق ہے۔ اصل میں طغی طغیہ تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو قال با کے قاعدے سے یا کو الف سے بدل دیا تو یہ طغی ہو گیا۔ تزکا بمعنی درست ہونا، پاک ہونا، سورنا، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع معلوم کے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اصل میں یہ تتزکا تھا۔ باب تفاعل کی ایک تا کو مضارع میں تخفیفاً آسانی کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے تو یہ تزکا ہو گیا۔ نکال، ایسا عذاب یا ایسی سزا کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ یہاں تک آج کا سبق کافی ہے، یہ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔